نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین و سامعین، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک کہ اس قوم میں شعور، آگاہی، ہوش مندی، دانش مندی اور بیداری نہ ہو. ہار و جیت کا جشن و ماتم منانا ضروری نہیں. فضول و بیکار باتوں اور بیجا تبصروں میں اپنے قیمتی وقتوں کو ضائع کرنا کوئی عقل مندی نہیں. صبح سے شام اور دیر رات تک چوراہوں، شاہ راہوں اور چائے خانوں پر سیاسی تبصروں کی منڈی سجائے رکھنا کوئی ہوش مندی اور دانش مندی نہیں. اگر ہم اپنے معاشرے میں ایک نافع، مفید اور خوشگوار انقلاب کے خواہش مند ہے تو ہمیں بیجا، بے فائدہ، بے غرض، بے مقصد باتوں اور کاموں سے مکمل احتیاط برت کر نافع، مفید، لازمی اور ضروری کاموں پر اپنی توجہات کو مبذول کرنا ہوگا. حالات، احوال اور وقت اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ چند امور اور چند کام ایسے ہیں جو ہماری شدید توجہات کے منتظر ہے، جن میں سر فہرست سب سے اول ہم اپنا تعلیمی معیار بہتر بنائیں. نمبر 2، اپنی تجارت، معیشت کو خوب فروغ دیں. نمبر 3، مایوسی اور جذباتیت سے بالکل پرہیز کریں. نمبر 4، ہم اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں. نمبر 5، ہم اپنے اخلاق و کردار اور معاملات کو بہتر بنائیں. نمبر 6، قوم و ملت اور ملک کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے تیار کریں. نمبر 7، اتحاد و اتفاق کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں. یہ وہ اہم 7 امور ہے جن کو مختصراً اور اجمالاً بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں قدرے تشریح اور تفصیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر فہرست سب سے اول جو بنیادی اور اہم امر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلیمی معیار اور تعلیمی نظام بہتر سے بہتر بنانے کی کامیاب اور مکمل کوشش کریں. ایک کامیاب منصوبہ بندی کے ساتھ ہم میدان علم میں پیش قدمی کریں، میدان علم میں اپنے قدموں کو بڑھائیں، کیونکہ ہم میدان علم میں بالکل کنارے اور حاشیے پر پہنچ چکے ہیں. اگر پیش رفت بھی ہے
تو نتیجہ خیز ترقی سے بہت دور ہے۔ ہماری تمام ترجیحات کا محور اور مرکز محض ہماری اپنی بیجا خواہشات، ہماری اپنی بیجا تمنائیں اور آرزویں ہیں۔ تعلیمی ذوق و شوق اور اپنی نسل نو کی تعلیم و تربیت کی فکر ہمارے معاشرے میں بالکل بے جان سی ہو چکی ہے، جس کے برے نتائج آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔ نمبر 2، ہم اپنی تجارت، معیشت، کاروبار، بزنس اور ہنرمندی کو خوب فروغ دینے کی کوشش کریں۔ تجارت و معیشت اور بزنس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرما کر تجارت کی ترغیب دلائی ہے۔ ہنرمند حضرات کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اسلام تجارت، معیشت اور ہنرمندی کو پسند کرتا ہے، جس سے ہم اپنے معاشرے کو معاشی تنگ دستی، معاشی تنگ حالی سے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھے، غربت انسان کو ایوان معصیت، گناہوں کے ایوان تک، ضمیر فروشی، جسم فروشی، بے حیائی اور فحاشی تک ہی نہیں بلکہ ایمان فروشی تک پہنچا دیتی ہے۔ غربت و افلاس کے اذیتناک تکلیف سے آج ہمارا معاشرہ جھوج رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقت و توانائی صرف جسمانی نہیں ہوتی، علم و فن کی، فضل و کمال کی، ہنر کی، ٹیلنٹ کی، مال و دولت کی توانائی، طاقت و توانائی انتہائی مؤثر ہوتی ہے۔ صرف جسمانی طاقت و توانائی نہیں بلکہ مال و دولت کی بھی توانائی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین اس فرمان کے ذریعے سے تجارت کی ترغیب دلائی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو غربت و افلاس سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، مایوسی اور جذباتیت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، پرجوش نعروں اور جوشیلی تقریروں سے کام نہ لے۔ مایوسی، قنوطیت، مرعوبیت، دہشت و وحشت، مال و دولت کے حرص و لالچ، عہدہ اور منصب کی طلب میں اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے۔ قوم فروشی کے سنگین جرم سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرے۔ نمبر 4، ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے معاملات کو صاف و شفاف، عمدہ، پرکشش اور اثر انداز بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک کامیاب، خاموش ترین، دلوں کو موہ لینے والی، دلوں میں جگہ بنانے والی، محبت کو بڑھاوا دینے والی طاقت ہے، جس سے ہم اپنے ملک اور وطن کو
پیار و پریم کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5، سیاسی شعور و آگاہی کو بیدار کرنا۔ سیاست ایک مقدس لفظ اور عمل ہے جس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ اس لفظ کے مفہوم میں صلاح و فلاح کے معانی مضمر و پوشیدہ ہے۔ یہ سیاست کی کم فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اکثر افراد ذاتی مفاد کے دلدادہ بن کر قومی مفاد کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اجتماعی مفاد سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیاست سے باخبر رہنا اور سیاست میں داخل ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص سیاست میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہے تو نہ ہو، لیکن ہر شخص کا سیاست سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ بھلے ہمیں اور تمہیں سیاست سے دلچسپی نہ ہو، لیکن سیاست کو ہم میں بے پناہ دلچسپی ہے، اس لیے کہ سیاست ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ نمبر 6، قوم و ملت اور ملک عزیز کے فروغ، بھلائی، ترقی، عروج و کمال کے لیے تنظیمیں، تحریکیں وجود میں لائی جائیں، جس کے ذریعے انسانیت کی فلاح و صلاح اور مخلوق خداوندی کی بے لوث خدمت کی سعادت حاصل کی جا سکے۔ نمبر 7، افتراق و انتشار سے اجتناب برت کر اتحاد و اتفاق کے دامن کو ہمیشہ تھامے رہنے کی کوشش کرے۔ اگر سوسائٹی اور معاشرے میں ہم بے وقعت، بے حیثیت اور بے قیمت ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم مومن و مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم بکھراؤ کے شکار ہیں، اختلافات سے دوچار ہے، ہمارا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، ہم افتراق و انتشار کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ 7 وہ اہم اور بنیادی امور ہیں جن سے بے توجہی کے برے نتائج آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ خداوند قدوس سے میں دست بدعا ہوں کہ خدا ہم تمام کو قومی اور اجتماعی طور پر تعلیمی معیار کی بہتری، تجارت و معیشت میں کامیابی، طیب، بابرکت اور وسعت والی روزی، ہوشمندی اور دانشمندی، اخلاق و کردار کی بلندی، سیاست کی شعور و آگہی، قوم و ملت اور ملک کے لیے خدمات انجام دینے کی کوشش اور اتحاد و اتفاق کے سرمایے سے ہم کنار و ہم آغوش فرمائیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر واللہ المستعان وبہ التوفیق وعلیہ التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔